إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. محترم حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین و سامعین، ہمارا ماہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں. آج ماہ ذی الحجہ کی دوسری تاریخ ہے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہم پوری دنیا میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور اس مہینے کی 8ویں سے لے کر 13ویں تاریخ تک کعبۃ اللہ میں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. چونکہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام ذی الحج ہے، حج والا. یہ حج والا مہینہ ہے. ویسے تو عام طور پر ہم تمام کو ذی الحجہ اور قربانی کے احکام، مسائل، ساری چیزیں اچھی طرح سے الحمدللہ معلوم ہیں. پھر بھی تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر کہ کچھ باتیں اگر اوپر نیچے ہیں تو وہ درست ہو جائیں، کچھ شک اور شبہ ہے تو وہ دور ہو جائے، اور کہیں کسی معلومات میں کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے. اس مناسبت سے ہر سال جب یہ موقع آتا ہے تو قربانی کے احکام و مسائل پر تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی توجہ تو ضرور دلائی جاتی ہے. میں نے گزشتہ ہفتہ اپنے خطبے کو زبردستی کھینچ تان کر اس لیے مکمل کیا تھا تاکہ اس ہفتے قربانی کے کچھ ضروری مسائل آپ تک پہنچائے جا سکیں. چونکہ مسائل زیادہ ہیں اور وقت کم، اس لیے بہت زیادہ وضاحت ممکن نہیں ہے، اور پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ معلومات نئی بالکل نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں معلوم ہوں گی، مگر وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے یہ باتیں سن لیں تاکہ وہ آگے پہنچا بھی سکیں. ضروری نہیں کہ ہر کسی کے لیے کوئی نئی بات ہو، مگر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ساری باتیں معلوم ہوں. سب سے پہلے ہم یہ شروعات کرنا چاہیں گے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی کچھ احکام ہمارے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں. یاد رہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کو قرآن اور سنت کی روشنی میں انتہائی افضل دنوں میں سے قرار دیا گیا ہے. والفجر ولیال عشر میں لیال عشر سے مراد اکثر مفسرین نے ذی الحجہ کا عشرہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد لیے. یعنی یہ جو چاند کے 10 دن ہوں گے نا، جس 10ویں دن ہم قربانی کریں گے، پہلی سے 10ویں تاریخ تک یہ ایک عشرہ، ایک 10 دن ہے. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. صحیح بخاری میں ایک مشہور حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام.
اللہ کے نزدیک ان دنوں کی نیکیوں سے زیادہ کسی بھی دن کی نیکیاں محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیاں سال کے تمام دنوں کی نیکیوں سے زیادہ پسندیدہ ہے. بعض علماء کرام نے باقاعدہ یہاں وضاحتی باتیں کہی ہیں کہ کیا رمضان کے آخری عشرے سے بھی ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ افضل ہیں؟ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ اس میں فضیلت کی وجہ لیلۃ القدر ہے جس کا تعلق رات سے ہے. مگر دنوں کے اعتبار سے یہ عشرہ ذی الحجہ زیادہ افضل ہے. اندازہ لگائیے کہ جس عشرہ کو رمضان کے آخری عشرے کے برابر یا اس سے بہتر قرار دیا جا رہا ہے، اس عشرے میں ہر سال ہم اور آپ داخل ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، مگر معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، اعمال میں کوئی اضافہ نظر نہیں آتا، کوئی دلچسپی اور دل جمعی نظر نہیں آتی. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ تمام دن، مہینے اور گھڑیاں جن میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لازماً ان گھڑیوں میں برائیوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بالکل لازم ملزوم ہے کہ اگر کسی شے کو فضیلت کے ساتھ اضافہ حاصل ہو جائے تو یقیناً اس موقع پر برائی جو ہے عام برائی سے زیادہ برا ہوگا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ سڑک پر جھوٹ بولنا جھوٹ ہے، مگر وہی جھوٹ مسجد میں بولنا سڑک میں جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے. عمل تو دونوں ایک ہی ہے، وہاں بھی جھوٹ بولا، یہاں بھی جھوٹ بولا، مگر چونکہ مسجد کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے لہذا یہاں جھوٹ بولنے کا گناہ سڑک پر جھوٹ بولنے کے گناہ کے برابر نہیں ہوگا، بلکہ مسجد میں جھوٹ بولنے کا گناہ بڑھ جائے گا. تو عام دنوں میں جھوٹ جھوٹ ہے، عشرہ ذی الحجہ میں جھوٹ صرف جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ عشرہ ذی الحجہ میں بولا ہوا جھوٹ ہونے کی وجہ سے اس کا وبال بڑھ جائے گا. تو ان 10 دنوں میں صرف نیکیوں کا خیال ہی نہیں رکھنا ہے بلکہ برائیوں سے بچنے کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. ویسے تو برائی سال بھر حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں سارے مسلمان برائیوں سے خاص طور پر رک جاتے ہیں. اسلام نے حرام کے 4 مہینوں میں بھی برائیوں سے رکنے کی خاص تاکید کی ہے اور ان 10 دنوں میں بھی برائیوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں اضافے کا خاص حکم اور خاص تاکید. اب سوال یہ ہے کہ ان دنوں ہم کریں کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جن کے پاس قربانی ہے، جن کی طرف سے قربانی ہونی ہے، وہ اور ان کے گھر والے، یہ شک دور کر لیں، جن کی طرف سے قربانی ہونی ہے وہ اور ان کے گھر والے، کیونکہ قربانی گارجن کی طرف سے ہونے کے باوجود شامل سارے گھر والے ہوتے ہیں. تو صاحب قربانی اور اس کے گھر والے چاند دیکھنے سے لے کر اپنے جانور قربان کر لینے تک بال، ناخن اور جسم کا کوئی بھی اضافی شے نہیں کاٹیں گے بلکہ اس سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. جن کے یہاں قربانی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب تک ان کی قربانی نہیں ہو جائے، 10ویں تاریخ کو نماز پڑھ کے نہیں بلکہ جب ان کا جانور قربان ہو جائے. اگر 11ویں کو قربان ہو تو 11ویں کے بعد وہ اپنے بال ناخن کاٹیں گے. اگر وہ 12ویں کو قربانی کر رہے ہیں تو 12ویں کے بعد بال ناخن، قربانی کے بعد اپنے بال ناخن کاٹیں گے. جن کے یہاں قربانی نہیں ہے، جن کے یہاں قربانی نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ اپنے بال ناخن ان 10 دنوں میں کاٹیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ اجر و ثواب کی نیت سے ان 10 دنوں اپنے بال ناخن روکے رکھیں اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد اپنے بال ناخن کاٹیں تو بعض معتبر روایت کے مطابق اسے قربانی کا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ. لہذا جن کے یہاں قربانی ہے ان کے لیے تو بال ناخن روکنا ضروری ہے، مگر جن کے یہاں قربانی نہیں ہے ان کے لیے بال ناخن روکنا اجر و ثواب کا سبب ہے. نہیں روکیں کوئی گناہ نہیں، روکیں گے تو انہیں ثواب ملے گا، انہیں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، ان 10 دنوں میں سے 10ویں تاریخ جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. لہٰذا ان 10 میں سے 9 دن، پہلی سے 9ویں تاریخ تک روزہ رکھنا خاص ان 10 دنوں کے اعمال میں سے ہے.
اور ان 9 میں سے بھی 9ویں تاریخ کا روزہ بہت زیادہ اہم اور 1 سال گزشتہ اور آئندہ کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دینے کا سبب اور ذریعہ ہے. لہذا پہلی سے 9ویں تاریخ تک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جتنے روزے میسر ہوں اتنے روزے رکھیں. ہو سکے تو 9 رکھیں, نہیں تو اس سے کم جتنے بھی میسر ہو. خاص طور پر 9ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں. یاد رہے اسلام میں صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اسلام میں صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو جمعرات کو بھی رکھے یا تو سنیچر کو بھی, یعنی ایک دن پہلے اور بعد میں ملائے. مگر جمعہ کے دن کوئی روزہ اگر کسی سبب سے آ جائے تو صرف جمعہ کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج اور کوئی برائی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بار 9ویں ذی الحجہ جمعہ کے دن, تو کوئی یہ نہ سوچے کہ 9ویں ذی الحجہ جمعہ کے دن ہے, صرف جمعہ کو کیسے روزہ رکھوں گا, اگلا دن ہفتے کا سنیچر کا ہوگا, اس دن تو عید ہے, لہذا جمعرات کو جس نے نہیں رکھا وہ جمعہ کو بھی نہ رکھے. نہیں ہے ضروری. عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کو آ جائے صرف جمعہ کا روزہ رکھ لیں. عرفہ کا دن صرف جمعہ کو آ جائے صرف جمعہ کا روزہ رکھ لیں. یعنی کسی سبب سے وہ دن آ جائے تو کوئی حرج نہیں. ہم اپنی طرف سے عام نفل روزہ جو رکھنا چاہتے ہیں وہ اکیلے جمعہ میں رکھنا منع ہے. اس کے لیے آگے پیچھے ملانا ضروری ہے. اگر کوئی فضیلت والا دن جمعہ کو آ جائے تو صرف جمعہ کا روزہ رکھنا جائز ہے, درست ہے. لہذا اگلا جمعہ جو ہے وہ 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی. صرف اس دن بھی کوئی روزہ رکھنا چاہیں تو کوئی حرج اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ روزے ہو گئے. اس کے بعد ان 10 دنوں میں پسندیدہ اعمال میں سے تکبیرات ہیں. تکبیر کا معنی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا ہے. بڑائی بیان کرنے کا ایک طریقہ تو سیدھا ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. مگر کچھ طریقے بالواسطہ ہیں, یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, مگر کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم آخر کار یہی نکلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جیسے کوئی کہے الحمدللہ, اس کا معنی ہوگا ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تو جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں اس سے بڑا کوئی اور کیسے ہو جائے گا. لہذا الحمدللہ بھی اللہ کی کبریائی کی ایک قسم ہے. اگرچہ اس کو حمد کہتے ہیں مگر یہ اللہ کے بڑپن اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہم یہ کہیں سبحان اللہ, اللہ کی ذات ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے. اب کائنات میں کوئی بھی عیب اور کمیوں سے پاک نہیں ہے, صرف اسی کی ذات پاک ہے, تو اس سے بڑا کون ہو جائے گا. تو سبحان اللہ بھی کبریائی کی ایک قسم ہے. ہم کہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے تو اس سے بڑا کون ہو جائے گا. تو اللہ اکبر یہ سیدھا طریقہ ہے. مگر آپ کو پتا ہے عیدین کی تکبیرات میں سے ایک تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ہم اسے کہہ تو تکبیر رہے ہیں مگر اس میں تکبیر بھی ہے, تحمید بھی اور تسبیح بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی ان 10 دنوں میں ہمیں اللہ کی کبریائی, بڑائی, اس کے معبود ہونے کا اقرار اور اس کی تحمید اور تکبیر کثرت سے کرنی ہے. الفاظ جو بھی مسنون ہے ان میں سے کوئی بھی اختیار کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں, کوئی اللہ اکبر کبیرہ کہیں, کوئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں, جس انداز میں کر سکیں. چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. لہذا ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیر, تحمید اور تہلیل کیا کرو. اگر جی ہاں 3 باتیں مگر کل ملا کر ساری چیزیں جو اللہ کے بارے میں کہی جاتی ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں. ان دنوں تکبیرات کی 2 قسمیں تواتر عملی سے ہم تک پہنچی ہیں. ایک مطلق تکبیرات جو ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9ویں تاریخ تک مطلق تکبیرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ کری جاتی ہیں. اور اس کے بعد 9ویں سے 13ویں کی عصر تک مقید تکبیرات جو نمازوں کے بعد کری جاتی ہیں. تو یہ مطلق اور مقید تکبیرات اگرچہ شریعت میں کسی واضح حدیث اور دلیل سے ثابت تو نہیں ہے
مگر یہ تواتر عملی سے ہم تک آیا ہے، یعنی اس عمل پر کبھی کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئی، تواتر عملی سے ہم تک آیا ہے۔ لہذا علماء امت اس بات کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ مطلق مقید تکبیرات جو ہیں وہ آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر مطلق تکبیرات میں مقید بھی شامل ہیں، اور مقید تکبیرات میں مطلق کی گنجائش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا تکبیرات صرف 10 نہیں بلکہ 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہے، اور ان تکبیرات میں تسبیح، تحمید، تحلیل وغیرہ بھی شامل رہے۔ ان 10 دنوں میں ان اعمال کے بعد 10ویں تاریخ کو جو اصل عمل ہے وہ قربانی کا ہے۔ قربانی کے بارے میں جو ضروری باتیں مجھے لگتی ہیں میں وہی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، وہ بھی مختصر اور کم الفاظ میں۔ سب سے پہلی چیز، قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا، یعنی قربانی کرنے والی تم پہلی امت نہیں ہو، ہر امت قربانی کرتی تھی، ہر امت میں قربانی کا طریقہ رائج تھا، جاری تھا۔ کیوں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، من بہیمۃ الانعام، پالتو چوپایوں میں سے۔ تو یہ بہیمۃ الانعام جو ہے، یہ پالتو چوپائے جو ہیں، یہ قربانی کے جانور ہیں، قربانی کے یہ جانور ہے، بہیمۃ الانعام، پالتو چوپائے۔ یاد رہے سورہ حج ہی کی آیت نمبر 28 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کا ذکر فرمایا ہے، جہاں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا لیشہدوا منافع لہم، لوگ دور دراز سے کعبۃ اللہ میں آئیں اور کعبۃ اللہ میں ان کے لیے کیا فائدے ہیں اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور گنتی کے مقرر دنوں میں اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر جو چوپائے پالتو ہم نے ان کو عطا کیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے لیے پالتو چوپائے کا ذکر فرمایا ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قربانی کے جانور 8 قسم کے ہوں گے، جس میں کسی بھی امت کے اسکالر کا، مجتہد اور فقیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اونٹ اور اونٹنی، اس کے بعد سفید جانور نر اور مادہ، اس کے بعد بھیڑ اور اس کی مؤنث بھیڑی، اور بکرا اور بکری، یعنی یہ 4 جانور نر اور مادہ ملا کر 8 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 جانور نر اور مادہ قربانی کے جانور ہیں، اس میں پوری دنیا میں امت کے کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں اجماع نقل کیا ہے، یعنی یہ 8 جانور تو قربانی کے ہے ہی۔ اب ہمارے سامنے ایک بڑا سوال ہوتا ہے کالے جانور کا، کالے جانور کی قربانی کا کیا؟ تو کالے جانور کی قربانی کے بارے میں ہر سال جو میں نے آپ تک بات پہنچائی ہے، اب بھی وہی بات میں یاد دہانی کے لیے آپ تک پہنچاؤں۔ دیکھیں 8 جانور قربانی کے ہیں، اس پر تو امت جمع ہے نا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہم سب کی کوشش پہلے یہی ہونی چاہیے کہ ان 8 میں سے کوئی جانور قربان کر سکے، تاکہ نہ ہمارے دل میں نہ کسی اور کی طرف سے کوئی شک شبہ، کوئی اعتراض نہیں آئے۔ انہی 8 میں سے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ مگر ان 8 میں سے قربانی اگر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو کیا ہم قربانی نہ کریں؟ جی نہیں۔ اگر ہم ان 8 میں سے کسی بھی جانور کی قربانی نہیں کر پا رہے ہیں تو قربانی نہیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کالے جانور کی قربانی کر لیں، قربانی سے محروم نہ رہیں، قربانی سے محروم نہ رہے۔ مگر پسندیدہ یہی ہے کہ آپ ان 8 میں سے قربانی کریں۔ یہاں پر میں آپ کی تسلی کے لیے صرف 2 بنیادیں آپ تک پہنچا دوں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کالے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں جن جانوروں کا ذکر آیا ہے ان میں کالے جانور کا ذکر نہیں ہے، لہذا کالے جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی بنیاد صرف یہ ہے کہ اس جانور کا ذکر نہیں۔
جو لوگ کالے جانور کی قربانی کو جائز کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کالا جانور شریعت میں اس لیے مذکور نہیں ہے کیونکہ شریعت نازل ہونے کی جگہ یہ جانور موجود ہی نہیں تھا۔ عرب دنیا میں یہ جانور سروائیو نہیں کر سکتا، یہ پانی کا جانور ہے، اس کو کیچڑ میں پڑے رہنا ہے، پانی میں ڈوبے رہنا ہے، اتنا پانی وہاں انسان کو نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، بھینس کو نہانے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ تو وہ پانی کا علاقہ نہیں ہے، وہاں یہ جانور سروائیو نہیں کر سکتا، تو وہاں وہ جانور نہ تب تھا نہ اب ہے۔ جب وہ جانور وہاں موجود ہی نہیں تھا تو اس کا ذکر کیسے آ جائے گا؟ اس کا ذکر کیسے آ جائے گا؟ یاد رہے کہ امت کے وہ علماء جو اس کی قربانی کو جائز کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں، بہت دھیان سے سنیں، پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر میں 30 یا اس سے زیادہ گائے بیل پالتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا اپنی نگرانی میں 30 سے زیادہ گائے بیل پالتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کے گائے بیل پر کیا فرض ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، یعنی 30 گائے بیل پر سال گزرنے سے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی 30 یا اس سے زیادہ بھینس اور کٹرا پالتا ہے تو سال گزرنے پر کیا ہو جائے گا؟ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ اب جائز کہنے والے علماء کہتے ہیں یہ بتاؤ کتاب الزکوٰۃ میں بھینس کا ذکر ہے کیا؟ نہیں ہے، بات سمجھ بھائی، شریعت میں جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر ہے وہاں بھینس کا ذکر ہے، تو پھر 30 بھینس پر آپ زکوٰۃ کیسے فرض کر رہے ہیں؟ ہاں، زکوٰۃ میں گائے بیل سے آپ کٹرا اور بھینس کو تشبیہ دے رہے ہو کہ یہ وہی ہے، اسی لیے وہی قانون اس پر لاگو ہوگا، تو پھر قربانی میں آپ وہی حکم اس پر لاگو کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ کتاب الزکوٰۃ میں اس کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں تو کتاب الاضحیہ میں قربانی کے باب میں کیوں نہیں؟ لہذا میں نے ہر بار ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ شک اور شبہ سے بچ کر 8 قسم کے جانوروں میں سے قربانی کرنا چاہتے ہیں بلا شبہ کریں، مگر کوئی کالے جانور کی قربانی کرتا ہے تو آپ اسے حقیر نہ سمجھیں، آپ یہ نہ کہیں کہ تمہاری قربانی نہیں ہوگی یا کالے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں، اس میں کی باتیں بالکل نہیں کہا کریں، کیونکہ امت کے سارے علماء زکوٰۃ کے باب میں کالے جانور کو سفید جانور کے برابر سمجھتے ہیں، اور جس طرح وہاں وہی دلیل اس پر نافذ ہوتی ہے اسی طرح یہاں وہی دلیل اس پر نافذ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لہذا آپ نہ کریں، آپ کی مرضی، بہتر کی طرف جائیں، مگر کوئی کرے تو اسے کرنے دیں، اس کی گنجائش اور اس کی اجازت موجود ہے، اسے ناجائز یا حرام نہ کریں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب آگے چلیے، قربانی کے جانور کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رہے، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، یہ ایک لفظ میں جواب ہے، اور بے عیب سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا عیب نہ ہو جو ظاہر طور پر دکھتا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، وہ مریض جس کا مرض بالکل ظاہر ہو کہ بالکل مریض جانور ہے، یا وہ کمزور جس کی کمزوری بالکل ظاہر ہو اور جسم میں گودائی نہ ہو، ایسے 4 جانور قربانی میں درست نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا کرتے تھے کہ جب آپ قربانی کا جانور لینے جاؤ تو اس کی سینگیں، اس کے کان وغیرہ اچھی طرح دیکھ لو، کان کٹا ہوا نہ ہو، چرا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، خراب نہ ہو، یہ سب دیکھ لیا کرو۔ یاد رہے، اگر قربانی کے جانور کو سینگ ہے ہی نہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے کھر بڑھ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو عیب نہ کہا جائے۔ یا پھر قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جب ہم قربانی کا جانور خریدیں گے تب وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ آپ خرید کر لے آئے، آپ چراتے ہوئے کھلاتے پلاتے ہوئے اگر اس میں کوئی عیب آ جائے کوئی حرج نہیں، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، صاف ستھرا اور شاندار لگے کہ ہم شوق سے اور دل سے قربانی کا جانور قربان کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ یاد رہے، ہمارے معاشرے میں قربانی کے جانور کی عمر مشہور ہے، مگر
شریعت نے قربانی کے جانور کی عمر کے بجائے ایک ایسی علامت بتائی ہے جو کہیں نہ کہیں عمر سے جڑی ہوئی تو ہے مگر اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں، یاد رہے قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ جو 8 قسم کے جانور، یہ جو بھی قربانی کے جانور ہیں، ان جانوروں کے دودھ کے دانت جھڑ کر نئے دانت آ جانے کو دتا ہوا جانور کہتے ہیں، اور یہ جانوروں کے دتا ہوا ہونے کی جو عمر ہے وہ متعین ہے۔ 1 سال میں چھوٹا جانور دت جاتا ہے، 2 سال میں درمیانی جانور دت جاتا ہے، اور 5 سال میں اونٹ اور اونٹنی دت جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے ہیں تو کر لو کیونکہ دتنے کی یہ عمر ہے، درمیانی جانور 2 سال کے ہیں تو کر لو، اور چھوٹا جانور 1 سال کا ہے تو کر لو۔ یہ دتنے کی عمر ہے، مگر شریعت نے دتنے کی عمر کی شرط نہیں لگائی ہے، کیونکہ عمر کی شرط لگانے پر جھوٹ کی گنجائش موجود ہے۔ کیا ہر سال ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ باقاعدہ جانور بیچنے آتے تھے، ہماری نظروں کے سامنے پلا ہے 2 سال سے اوپر کا جانور ہے، اب سال تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا، اس میں جھوٹ کی گنجائش باقی ہے یا نہیں؟ شریعت نے کہا ہے کہ دتا ہوا جانور قربان کرو، وہ 2 سال کا ہو یا 1.5 سال کا ہو یا 2.5 سال کا ہو، ہونٹ نیچے کرو، دانت دیکھو، دتا ہوا ہے تو کرو ورنہ مت کرو۔ پسند آ رہی ہے؟ سال کی بات شریعت نے کہی نہیں ہے، کیونکہ سال میں تو جھوٹ کی گنجائش ہے، جانور میں کہیں سال تو دکھائی نہیں دے گا نا، مگر دانت دکھائی دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ، اور یہ عربی گرامر کا طریقہ ہے، جب لا کے ذریعے جملہ شروع کر کے الا کے ذریعے استثناء کیا جائے تو لازم ہوتا ہے کہ وہی کرے۔ لا تذبحوا، ذبح نہ کرو، الا مسنہ، مگر دتا ہوا، دتے ہوئے کے علاوہ ذبح ہی نہ کرو۔ ہاں بعض احادیث میں اور اس حدیث میں بھی اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر انسان دتا ہوا جانور تلاش کرے مگر نہیں ملے تو وہ 1 سال کا بھیڑ قربان کر سکتا ہے۔ 1 سال کا بھیڑ، دمبا بھیڑ جو ہوتا ہے وہ 1 سال کا قربان کر سکتا ہے، اس کی الگ سے دلیل موجود ہے۔ مگر قربانی کا جانور عمر پورا کیا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دانت کا آیا ہوا ہونا ضروری ہے، دتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ آپ ماہرین کو لے جا کر دانت دکھائیں، اس کے بعد ہی ہر سال کتنے ایسے لوگ ہیں جو اونا جانور خرید کے لے آتے ہیں، جو لوگ قربانی کے ذمہ دار ہیں، جو لوگوں کے حصے کرواتے ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ایک جانور کو اپنی نگرانی میں دیکھیں کہ یہ دتا ہوا جانور ہے یا نہیں۔ کسی نے حصے کے 4,000 5,000 روپے دے دیے اور اسے نہیں پتا کہ کون سا جانور قربان ہو رہا ہے، تو جس کو پیسے دیے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی طرف سے اونا جانور قربان نہ ہونے دیں، بلکہ دتا ہوا جانور ہی قربان کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا جانور صرف سال پورا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ سال پورا ہونے کی علامت ظاہر ہونا ضروری ہے، اور سال پورا ہونے کی علامت جو ہے وہ دانت ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت جو ہے عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ گاؤں کے لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں، شہر کے لوگ عید کی نماز کے بعد۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے خالو نے گاؤں کے رہنے والے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے آئے، آپ نے خطبے میں یہی بات کہہ دی کہ اب ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب ہم قربانی کریں گے۔ جس نے عید سے پہلے قربانی کی ہے وہ صرف کھانے کا گوشت ہے، وہ قربانی کا جانور نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں نے تو کر دی قربانی، میں تو دور سے آنے والا تھا، جانے میں دیر ہو جاتی اس لیے پہلے ہی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی یہ قربانی نہیں ہوئی، آپ کو اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکرا ہے، اس کی عمر اتنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تو کر لو، مگر آپ کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ بالکل حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ تو یہ قربانی کر لیجیے، مگر آپ کے بعد یہ قربانی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حال میں قربانی عید کی نماز کے بعد ہی ہونی چاہیے۔ ایک پیچیدہ مسئلہ یہ سنیں کہ جو لوگ قربانی کے جانوروں میں حصہ لے رہے ہیں، اگر وہ حصہ لینے والے تمام لوگ ایک ہی شہر کے ہیں تو ان تمام 7 لوگوں کا قربانی
جو ہے عید کی نماز کے بعد ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے یہاں 6 بجے والی پڑھ لی اور آپ کا حصے دار 9 بجے والی پڑھے گا, تو ان کی قربانی تو نماز سے پہلے ہو گئی نا, کیونکہ وہ تو آپ کے جانور میں شریک ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ بھائی آپ کا بکرا ہے, آپ تو نماز پڑھیے, جائیے قربانی کر لیجئے, مگر بڑا جانور ہے تو جن 7 لوگوں کی قربانی ہو رہی ہے ان 7 کا عید کی نماز پڑھ لینا ضروری ہے, ورنہ ان میں سے کسی نہ کسی کی قربانی نماز سے پہلے ہوگی اور ان کی قربانی درست نہیں ہوگی. تو جو لوگ قربانی کے حصے کرواتے ہیں, جو ذمہ دار ہیں, وہ ایسے ہی 7 لوگوں کی قربانی ایک جانور میں کیا کریں جو ایک جگہ نماز قائم کرتے ہیں. اس طرح سے وہ یہ بھی خیال رکھیں کہ جب بھی آپ قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو ان 7 لوگوں کی نماز ہو چکی ہو, اس بات کو لازمی بنائیں. اس کے بعد قربانی کے ایام کتنے, قربانی کے دن کتنے ہیں. قربانی کے دن کے بارے میں ایک اختلاف تو آپ سب کو پتا ہے, مگر یہاں اختلاف ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. یاد رہے, آپ کو میں ہر سال یہ بات بتاتا ہوں, شاید یاد ہو یا نہ ہو, امت میں ایسے علماء بھی گزرے ہیں جن کا کہنا ہے کہ قربانی ایک دن سے زیادہ ہے ہی نہیں. امت میں ایسے علماء بھی گزرے ہیں جن کا کہنا ہے قربانی ایک دن سے زیادہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 10ویں تاریخ کے علاوہ قربانی نہیں کی. آپ تو عید کی نماز پڑھتے تھے, قربانی کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال 100 اونٹ قربان کیے. وہ 100 کے 100 اونٹ 10ویں تاریخ کو قربان کیے. 100 اونٹ. ہمارے گھر میں 2 قربانی ہوتی تو کہتے ہیں ایک آج کر لو, ایک کل کر لو, ایک پرسوں کریں گے, روز تازہ گوشت ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور 10ویں تاریخ کو قربان کیے. ٹھیک ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں. یوم النحر کا معنی ہوتا ہے قربانی کا دن. یوم کا معنی دن اور نحر کا معنی قربانی. یوم النحر قربانی, وہ کہتے ہیں یوم النحر تو صرف 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں. لہذا بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی صرف 10ویں تاریخ کو. مگر قرآن اور حدیث کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی 10ویں تاریخ کے علاوہ ان دنوں میں بھی درست ہے جن دنوں کو 10ویں تاریخ کی طرح صفات میں قرار دیا گیا ہے. ذرا میری اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں. 10ویں تاریخ کی طرح جن دنوں کو صفات میں 10ویں تاریخ کی طرح قرار دیا گیا ہے ان دنوں بھی قربانی جائز ہے. اب اختلاف کیا ہوتا ہے, ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ 10ویں تاریخ کے بعد اور 3 دن قربانی کر سکتے ہیں. 10ویں تاریخ کے بعد اور 3 دن قربانی کر سکتے ہیں, اور باقی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نہیں, آپ 10ویں تاریخ کے بعد باقی 2 دن یعنی کل ملا کر 3 دن قربانی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں 4 دن کر سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے اسے سننے سے پہلے ایک آیت میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا. قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 28 آپ اپنے سامنے رکھیں اور دھیان سے سنیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ آیت پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ حاجیوں کے بارے میں فرماتا ہے لیشہدوا منافع لہم, لوگ دور دراز سے کعبۃ اللہ میں آئیں اور کعبۃ اللہ میں جو ان کے لیے منافع ہیں ان کا مشاہدہ کریں, دیکھیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اور اللہ کا نام لیں, فی ایام معلومات, متعین دنوں میں, ایام دنوں میں, معلومات جو متعین ہے, مقررہ دنوں میں, متعین دنوں میں اللہ کا نام لیں. کس پر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, اس نے ان کو جو چوپائے جانور عطا کیے, یعنی جانوروں پر گنتی کے متعین دنوں میں اللہ کا نام لیں, یعنی اس کو کیا کریں؟ قربان. یہ ایام معلومات کیا ہے؟ یہ ایام معلومات میں قربانی کریں, یہ کیا ہے؟ دنیا کے تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق اور جمع ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ایام تشریق ہے. ایام تشریق ہے, اور ایام تشریق جو ہے 9ویں ذی الحجہ, 10ویں ذی الحجہ, 11ویں, 12ویں, 13ویں ذی الحجہ, یہ ایام تشریق کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں. اب قربانی شروع کب سے ہوگی؟ یہ تو واضح دلیل ہے کہ 10ویں تاریخ کو عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے, یعنی کہ
آپ پیچھے تو نہیں جا سکتے، مگر ایام تشریق میں قربانی کے جانور ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ایام تشریق جو ہے وہ 13ویں تاریخ تک ہے، نہ کہ 12ویں تاریخ تک۔ میں آپ کو دو چیزیں محسوس کراؤں۔ پہلی چیز، عید کی تکبیرات ہر مسجد میں جو ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے نا، اور چلتی کب تک ہے؟ 12 تاریخ کی عصر تک یا 13 تاریخ کی عصر؟ اور یہ تکبیر کس چیز کی تکبیر ہے؟ یہ تکبیر کس چیز کی تکبیر ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عید کی تکبیرات ہے نا بھائی، کس چیز کی تکبیرات ہے؟ عید کی۔ تو عید کی تکبیر آپ 13ویں تاریخ کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہو 13ویں کو قربانی نہیں ہو سکتی، تو پھر عید کی تکبیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عید تو ہے مگر قربانی نہیں ہو سکتی، یہ کیسے؟ آپ عید کی تکبیرات 13ویں تاریخ تک پڑھ رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، عید کے دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی عالم سے فتویٰ لے کر آئیے کہ میں عید الاضحیٰ کے بعد تیسرے دن یعنی 13ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ آپ کسی بھی دنیا کے کسی ادارے سے 13ویں تاریخ کے روزے کی اجازت مانگ کر لائیے، یہاں تک کہ جو ایام بیز ہوتے ہیں نا، چاند کی روشن تاریخوں کا روزہ رکھنا جن کی عادت ہے، انہیں بھی اس مہینے میں 14، 15، 16 کا روزہ رکھنا ہے۔ 13، 14، 15 کے روزے وہ نہیں رکھ سکتے۔ 13ویں تاریخ کا روزہ امت کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عید کا دن ہے۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ 10ویں تاریخ کے بعد ان دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے جن دنوں کو صفات میں 10ویں تاریخ کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ 10ویں تاریخ تکبیر کا دن ہے تو باقی 3 دن بھی تکبیر کے دن ہیں۔ 10ویں تاریخ کا روزہ حرام ہے تو باقی 3 دنوں کے روزے بھی حرام ہیں۔ 10ویں تاریخ عید کا دن ہے تو باقی 3 دن بھی عید کے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا دن قرار دیا ہے۔ تو مختلف احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، ایام تشریق خوشیوں کے دن ہیں۔ یہ ساری تشریق یوم النحر کی طرح صفات میں ہے، لہٰذا ان سب دنوں میں وہ چیز کی جا سکتی ہے جو یوم النحر میں کی جا سکتی ہے۔ اب بات سمجھ میں، اور ضروری بات یہ ذہن میں رہے کہ بہرحال قربانی 10ویں تاریخ کو ہی افضل ہے۔ کسی عذر کے بنا، کسی مجبوری کے بنا قربانی کو 10ویں تاریخ سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تب آپ 11ویں کو کر سکتے ہیں، اور مسئلہ ہے تو، لیکن 4 بھائی ہیں، چاروں کے یہاں قربانی ہے، چاروں الگ الگ دن کریں گے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کر رہے ہو، بلکہ قربانی کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے، تو مقصد گوشت کھانا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی گوشت کھانے کی جو اجازت دے دی گئی ہے، آپ اجازت کا استعمال کریں، مگر مقصد قربانی کا جو ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ 10ویں تاریخ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس دن اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اگر کوئی اس دن اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو تو وہ جہاد بھی قربانی سے افضل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جہاد کر کے واپس لوٹ آئے تو وہ جہاد بھی قربانی سے افضل نہیں۔ ہاں اگر کوئی اس راستے میں اپنی جان ہی گنوا بیٹھے، شہید ہی ہو جائے، تو وہ شہید اس سے افضل ہو سکتا ہے، مگر واپس آ جائے تو وہ افضل نہیں ہوگا، قربانی افضل ہے۔ تو 10ویں تاریخ کی قربانی حد درجہ افضل ہے، لہذا کوشش ہو کہ قربانی 10ویں تاریخ۔ اب کچھ لوگ بڑا سا جانور 20، 22، 25 ہزار میں خرید لیتے ہیں، قصائی کو دینے کے 1000 بچانے کے چکر میں دوسری تاریخ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی پہلی تاریخ کو ڈیمانڈ بہت ہائی ہوتی ہے، قصائی بہت پیسہ مانگتے ہیں، بھائی اتنی مہنگی قربانی لے لی ہے، آپ ان کو بھی دے دیجئے، ان کا بھی تو سیزن آیا ہے، دے دیجئے، مگر پہلی تاریخ کو قربانی کی بہرحال کوشش کریے۔ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کی شدید خواہش کے باوجود آج بھی پیسے نہیں، کل بھی پیسے نہیں، پرسوں بھی نہیں ہے، اب 13ویں تاریخ کو اچانک کہیں سے ان کے پاس پیسے آ گئے، استطاعت آ گئی، اب وہ کہہ ارے ایک دن پہلے پیسے ملتے تو میں کر لیتا، کر لیجئے۔ 13ویں تاریخ کو بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایام تشریق ہیں، وہ کھانے پینے کے دن ہیں، وہ عید کے دن ہیں، وہ خوشیوں کے دن ہیں، لہذا اس وقت تک بھی گنجائش بن جائے تو قربانی کر لیں، مگر کوشش کریں کہ پہلی تاریخ کو ہی قربانی ہو جائے۔ قربانی
کے بارے میں ایک آخری بات کہہ کر، حالانکہ کچھ اور باتیں تھیں لیکن ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات مکمل کر دوں. کسی اور کی طرف سے قربانی، کسی اور کی طرف سے قربانی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا طریقہ اور عمل نہیں رہا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا طریقہ اور عمل نہیں رہا ہے. دیکھیں دو باتیں یہاں سمجھنے کی ہے اور اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ صحیح اور مشہور احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور قربان کیے. ایک جانور ذبح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، ھذا منی ومن اہل بیتی، یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ فرمایا. مگر جب آپ نے دوسرا جانور ذبح کیا تو آپ نے فرمایا یہ امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی. اس بات کو لوگ ثبوت بناتے ہیں کہ دیکھیے کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. تو 2 چیزیں اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں. پہلی چیز تو بڑی عجیب و غریب ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام سے زیادہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ان کی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے تلاش کریں تو پائیں گے کہ کتنی محبت ہے. مگر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں استنجا کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا تھا تو جب وہاں پہنچتے تو استنجا نہیں آنے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی. ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو نیکیوں کے کچھ طریقے معلوم نہیں تھے؟ ہم ان سے بڑے دین کے سمجھدار ہیں، ہم ان سے بہتر دین سمجھتے ہیں. صحابہ کرام تو نعوذ باللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بدو تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. سمجھتے سارا دین تو ہم نے سمجھا ہے. جو کام ممکن ہونے کے باوجود، جو کام ممکن ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم دین سمجھ کر وہ کام کریں، یہ دین نہیں ہے. صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیاں نہیں کی، لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں قرار دے سکتے، ورنہ الزام آئے گا کہ ہم محبت کرتے ہیں اور صحابہ محبت نہیں کرتے. کوئی کہے کہ کیا ہم سے کم صحابہ محبت کرتے تھے؟ پھر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہاں، جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کا جانور ذبح کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے. اب تو حدیث آ گئی، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے تھے. تو جنہوں نے بھی دیکھا ان کو تعجب، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی. انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کرنا نہ چھوڑوں. پہلی بات، یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر مان لیا جائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث مرد زندہ نہیں تھا، آپ کے داماد ہی آپ کے سب سے قریبی مرد تھے، لہذا آپ نے ان کو وصیت کر دی کہ میری طرف سے قربانی کرنا. ٹھیک ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ میں سے کسی کو وصیت کی ہے؟ نہیں. جن صحابہ کرام کو دیکھ کر تعجب ہوا انہوں نے اس کے بعد قربانی شروع نہیں کر دی، بلکہ ان کو وجہ معلوم ہو گئی کہ یہ وصیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہمیں تو وصیت نہیں کی ہے، لہذا باقی صحابہ نے قربانی نہیں کی. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی یہ شریعت نہیں ہے، نہ اس کا حکم ہے، نہ اس کی فضیلت ہے، نہ اس کا ثبوت ہے. ایک بات. دوسری بات، میت کی طرف سے قربانی. صحابہ کرام کے اقربا بھی مرتے تھے، ان کے باپ کی موتیں ہوئیں، ان کی ماں کی موتیں ہوئیں، ان کے قریبی لوگ دنیا سے جاتے تھے، مگر کبھی کسی صحابی نے میت کی طرف سے قربانی نہیں کی. اب ہماری امت کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں.
اسی طرح میت کی طرف سے قربانی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی صدقہ ہی ہے، مگر اگر میت کی طرف سے قربانی کریں گے تو جانور الگ ہونا چاہیے، آپ کے اپنے جانور کے علاوہ الگ سے جانور ہونا چاہیے، پھر وہ والا جانور جو ہے آپ کھا نہیں سکتے کیونکہ صدقہ ہے اور صدقہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مسکین میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کرے تو آپ کی قربانی سے الگ جانور ہونا چاہیے اور اس کا گوشت پورا تقسیم ہو جانا چاہیے، مگر ایسا کہنے کے باوجود کیا صحابہ کرام کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میت کی طرف سے صدقہ تو کر سکتے ہیں تو وہ بھی قربانی کر لیتے؟ یاد رہے صحابہ کرام نے اپنے قریبی میتوں کی طرف سے قربانی نہیں کی، لہذا ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں انہی چیزوں پر اکتفا کریں۔ آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اہل و عیال اس میں شامل ہوں گے، ایک سے زائد قربانی کرنا چاہیں ایک سے زائد کریں، مگر خالص اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا اور شہرت کے لیے نہیں۔ مگر میتوں کی طرف سے قربانی کرنا اختلافی مسئلہ ہونے کے باوجود صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے جو قربانی کی تھی وہ زندہ لوگوں کی طرف سے، جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میری امت کے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے، تو وہ زندہ لوگوں کے بارے میں تھی یا مردہ لوگوں کے بارے میں؟ بھائی جو زندہ ہیں اور قربانی نہیں کر سکے ہیں، تو کیا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانور ذبح کر رہا ہوں اور پوری کائنات میں جتنے مسلمانوں نے قربانی نہیں کی ہے سب کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کیا؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، لہذا ہم کسی اور کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ یہی بات شریعت سے زیادہ مضبوط معلوم پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عشرۂ ذی الحجہ اللہ کی رضامندی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کے اعمال اللہ کی کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی رضامندی کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال رزق عطا کرے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو باقی ہیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی رضامندی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ